اگر تم بھی یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم بھی ہو خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو قادر مطلق اور مالک الملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحیمی سے عطاؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ قرآن خود کہتا ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تم تو خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر دیتے، اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور سارے معاملات اس کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بندگی اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری تاریک زندگی میں روشن دن کا آغاز کب ہوگا، جان لو وہ رحمان اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ تمہاری ہر لمحہ رہنمائی فرمائے، تو ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں جو چیزیں عجیب لگ رہی ہیں مگر عنقریب اللہ انہیں اٹل حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کھڑا کر دے۔ اور اگر کوئی بات تمہاری عقل میں نہ سماتی ہو، یہ تمہاری عقل کی ناپختگی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو انسان دنیا کے ہاتھوں کس طرح دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے، تو لوگوں کو ان کا یہ کام مذاق لگا کہ کیا یہ خشکی میں جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کچھ عرصے بعد واقعی ہی یہاں جہاز چلے گا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم صرف ظاہری حالت کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسائی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے نا، تو تمہیں نہ غم حیات ستائے گا اور نہ خوف قضا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفان نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا، اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے انہیں بچا لیا۔ بظاہر یہ ایک عذاب تھا مگر ایک نئے دور کا بہترین آغاز بننے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں، کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا۔ اور اگر تم اپنی خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقت کا تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور یوں چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دیکھو اگر تمہیں اس وقت کسی بھی محرومی کا سامنا ہے جو تم سے دوری اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں۔ جان رکھو، سخت دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو خالص دنیاوی کاموں کے لیے ہیں، اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر شے کی تکمیل کے بعد تمہیں اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگتا ہے، تو جب تمہیں اپنے اندر کی خالی جگہ کی فکر ستانے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہی کا وہ شعور عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ان کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ انہیں یہ خبر ہوتی، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہی رکھتا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان تمہیں بہت جلد خوشیوں کا ایسا جہاں عطا کرے گا کہ تم خود اپنی قسمت پر رشک کرو گے۔ ان قریب اپنی رحمت کے وہ در کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔
ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔